بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تفسیر قرآن کے پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم سورہ جن کی آیت نمبر 21 اور 22 پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، تم فرماؤ کہ بلا شبہ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں ہوں۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہر بھلائی یا برائی وہ من جانب اللہ ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کوئی فائدہ عطا فرماتا ہے تو بظاہر دنیا کے اندر اسباب بن جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں فلاں شخص سے ملاقات ہوئی نا تو فائدہ ہوا، اور فلاں شخص سے اگر ہم مل لیتے تو شاید نقصان سے بچ جاتے، لیکن در حقیقت یہ نفع اور نقصان یہ لوگ نہیں دے رہے، یہ نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے۔ بس ذریعہ اور سبب جو ہے لوگ بن جاتے ہیں یا دیگر چیزیں بن جاتی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام ہدایت کا کوئی عام ذریعہ اور سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت اہم ذریعہ اور سبب قرار دیا۔ جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی رہنمائی لی اور آپ کی تعلیمات کو اختیار کیا، وہ ہدایت کا روشن ستارہ بن گئے، چاہے ایک جھلک ہی انہوں نے آپ کو دیکھا۔ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقام اور مرتبے کو دیکھیے کہ ساری امت کے نیک لوگ مل کر، اولیاء، کتب، ابدال، غوث، جتنے بھی مراتب ہیں اولیاء کرام کے، یہ سارے مل کر کے بھی جو ہے وہ کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا یہ مقام اور مرتبہ۔ اور اسی طریقے سے جہاں آپ علیہ السلام ہدایت کا سبب ہیں، عظیم سبب، آپ علیہ السلام کے جو لوگ مد مقابل ہوئے، جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ شاہ روم جو تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا، مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز ہوا کرتا تھا، اور جو ایران یعنی فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا، شاہ فارس، اس کو کسریٰ کہا کرتے تھے۔ تو یہ جو کسریٰ تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ علیہ السلام نے اسے خط بھجوایا، اس کے اندر پیغام توحید تھا۔ اس نے اس پیغام کی جو ہے وہ مذمت کی، اور اس کے بعد نازیبا سلوک جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ علیہ السلام کے خط مبارک کو اس نے گستاخی کرتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھاڑ دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما مزق کتابی بل مزق ملکہ، اس نے میرے خط کو نہ پھاڑا بلکہ اس نے اپنی سلطنت کے پرچے اڑا دیے، اسے پھاڑ ڈالا۔ اور بس کچھ وقت ہی گزرا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ دونوں عظیم سلطنتیں جو کہ سپر پاور کہلاتی تھیں، مسلمانوں نے انہیں زیر کر دیا۔ ناظرین اکرام، اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد ہوا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، تم فرماؤ کہ بلا شبہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہ بچا سکے گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز میں اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پاؤں گا۔ مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک وفد کو بھیجا، وہ آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کو افرادی قوت دیتے ہیں، بہت سارے لوگ دیتے ہیں، وہ آپ کی نگہبانی کریں گے، جو مانگے وہ آپ کو دے دیں گے، بس پیغام توحید سے آپ رک جائیے، اور یہ جو ہمارے بت وغیرہ ہیں ان کی حقیقتیں بیان نہ کریں، یعنی ان کی برائیاں آپ مت کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عجیب و غریب اور کھوکھلی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہ بچا سکے گا۔ اسی قسم کا جواب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ بارگاہ ہے جو بندے کے لیے پناہ گاہ ہے، اور آج دنیا میں اگر کوئی شخص دنیا کی خاطر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ کل بروز قیامت جب فیصلہ آر یا پار کا ہوگا، جنت کا دوزخ کا ہوگا، اس وقت بتائیے کہ اس کے لیے کون سی پناہ گاہ ہوگی، کہ دنیا والے کیا کام آئیں گے۔ آج بہت سے لوگ جو کہ مشورہ دیتے ہیں دوستوں کی شکل میں، والدین کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، عزیز و اقارب کی شکل میں، کہ آؤ دنیا کو پالو، کریڈٹ کارڈ بنوا لو، تھوڑا بہت سود کا لین دین ہوگا، کیا ہو گیا، آؤ فلاں اسکیم لے لو،
فلاں مطلب بینک اکاؤنٹ کھلوا لو اور اس کے اندر جو ہے وہ تمہیں سود کی آمدنی ہوگی، اور اسی طریقے سے رشوتوں کا لین دین ہے۔ مطلب دنیا بن سور کر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت پر ابھارتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو شخص معصیت کی راہ اختیار کر لیتا ہے، دنیا کے اندر بظاہر اس کو کچھ مال مل جاتا ہے، کچھ عزت مل جاتی ہے، یا بظاہر جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ قریب آ جاتی ہیں، لیکن کل بروز قیامت یہی چیزیں انسان کے گلے کا پھندا بن جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ چنانچہ سمجھدار وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ آج اختیار کرتے ہیں۔